سود لے لو، سود دے دو، اس سے مال میں بڑھوتری نہیں آئے گی۔ وقتی طور پہ اگر تمہیں نظر آ رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سود لے لو، سود دے دو۔ آپ ایک بندے کو 1,00,000 روپیہ دیتے ہیں، 2 مہینے گزرنے کے بعد، 3 مہینے گزرنے کے بعد تم مجھے 1,50,000 روپیہ دو گے۔ یہ 1,50,000 کس خوشی میں لے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، وقتی طور پر مجبور ہے، مضطر ہے، اس کا کوئی معاملہ اٹک گیا ہے، کوئی کام اس کا نہیں ہو رہا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے 1,00,000 دیا، 10,00,000 دیا، آپ کہہ رہے ہیں سال گزرنے کے بعد، 2 سال گزرنے کے بعد 15,00,000، یہ کس خوشی میں لے رہے ہو؟ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، آپ سود کے ذریعے مال میں بڑھوتری چاہتے ہیں، فلا یربو عند اللہ، مال بڑھے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، بڑھے گا نہیں، بلکہ گھٹے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ ربا کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یہ کس خوشی میں لے رہے ہو؟ آپ بات کو سمجھنا، آپ شربت بناتے ہیں ایک بڑے کسی برتن میں، اس میں آپ نے چینی بھی ڈالی، لیمو بھی ڈالے، روح افزا بھی ڈالی، ٹھنڈا پانی بھی ڈالا، سب کچھ ڈالا، لیکن ایک قطرہ اس میں اگر پیشاب کا پڑ جائے، پیو گے؟ کوئی بھی نہیں پیے گا۔ کیوں؟ اس لیے یہ ربا، یہ سود جہاں جہاں جاتا ہے، یہ ایمان کی بھی تباہی، اعمال کی بھی تباہی۔ ابھی میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں، بات کو سمجھنا، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ یہی ہے۔ ایک بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2 میکسیمم 3 دے دے گی، اس سے زیادہ نہیں، 3۔ اور ادھر آپ کے ملک میں سینکڑوں بکریاں ایک ہفتے میں ذبح ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ سینکڑوں بکریاں ایک ہفتے میں ذبح ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی آپ جائیں، ریوڑوں کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے، اتنی ذبح ہو رہی ہیں پھر بھی۔ لیکن ایک کتیا 7 بچے 8 بچے دیتی ہے، اس کو تو کوئی ذبح بھی نہیں کرتا، لیکن پھر وہ کہاں ہے؟ کدھر ہے وہ؟ بات سمجھے؟ سمجھ میں آئی؟ جب کھوپڑی ہوگی، کھوپڑی شریف ہوگی، تو کھوپڑی شریف میں بات بھی آئے گی۔ وہ وقتی طور آپ کو 7-8 بچے نکال کے دکھا رہی ہے کہ یہ زیادہ ہیں، لیکن اس کو تو کوئی ذبح بھی نہیں کرتا، پھر وہ کیوں کام ہے؟ کدھر ہے؟ بکریاں ریوڑوں کے ریوڑ ذبح ہو رہے ہیں روزانہ، اور پھر بھی سینکڑوں بکریاں میں نے آپ سے عرض کر کے ذبح ہو رہی ہیں ایک ہفتے میں ادھر آپ کے اس ملک میں، لیکن ریوڑوں کے ریوڑ پھر بھی آپ دیکھیں۔ ابھی عید کے دن آئیں گے، دیکھ لینا کیسی منڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، نکل جانا باہر کہیں، دیکھ لینا۔ وجہ یہی ہے، کیوں علماء کیوں اس کے خلاف ہیں؟ کیونکہ اللہ نے، نبی نے اسے منع کیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنے مخالف تھے؟ اللہ نے منع کیا ہے۔ صرف علماء کیوں چیخ رہی ہیں اس پہ کہ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، لیکن غریب میں بھی اس کو فائدہ نظر آ رہا ہے اور امیر کو بھی اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو یہ سودی جتنے بھی ہیں، یہ میں نام نہیں لیتا، یہ جتنے بھی سودی ہیں، یہ اتنے کنگلے ہیں کہ اتنا عبدالباسط بھی کنگلا نہیں ہے۔ جی ہاں، نام آپ خود لیں، کسی کو دیکھیں، کسی کی بیوی نہیں ہے، ملک گھوم رہا ہے، بیوی نہیں ہے، کوئی کس بیماری میں مبتلا ہے، کوئی کس بیماری میں مبتلا ہے، اس سے بڑا اکیلا گھوم رہا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا چھڑا، جو چھڑا کہنے میں مزہ ہے وہ اکیلے میں نہیں ہے، چھڑا گھوم رہا ہے، اس سے بڑا غریب کون ہوگا؟ بیوی بھی نہیں ہے، اور کوئی اسپتال میں ہے، کسی کا بلڈ چینج ہو رہا ہے، کسی کا کیا، کسی کا کہ، یہ تو ہوگا نا، کیوں نہیں ہوگا؟ جب اللہ سے ٹکر لوگے یہ تو ہوگا۔ پھر معافی مانگ لو میرے بھائیو، معافی مانگ لو، اس سے رجوع کر لو، نہیں تو پھر اپنے انجام کا انتظار کرو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس لعنت سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس سے حفاظت فرمائے۔